بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان مجاہد، مسکراتے زخم۔ کچھ تذکرہ کھانے کا۔ بادامی باغ سری نگر کے عقوبت خانے کا کھانا بہت عجیب تھا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیشہ رہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، پسند آیا تو تناول فرما لیا اور اگر طبیعت آمادہ نہ ہوئی تو چھوڑ دیا۔ پھر اس سلسلے میں اہم بات یہ بھی ہے کہ مسلمان کے لیے کھانا مقصود نہیں، محض ایک ضرورت ہے، جبکہ کافر کھانے کو مقصود سمجھتے ہیں۔ چنانچہ آپ کسی بھی کافر کا کوئی سفر نامہ پڑھیں تو آپ کو اس میں کھانے کا تذکرہ نہایت تفصیل کے ساتھ ملے گا۔ انڈیا میں قیام کے دنوں میں جب جیل میں اخبارات ملنا شروع ہوئے تو کئی ہندو اور سکھ قلم کاروں کے مضامین اور سفر نامے پڑھنے کا موقع ملا۔ مشہور سکھ قلم کار خشونت سنگھ انڈین پارلیمنٹ کے کنگ ستپال مہاجن اور دوسرے بہت سارے ادیب اور قلم کار جب بھی اپنا کوئی سفر نامہ لکھتے ہیں تو اس میں بنیادی چیز کھانا ہوتی ہے۔ انڈیا کے موجودہ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی تو اپنے چٹورے پن کی وجہ سے اکثر اخبارات کا موضوع بنتے ہیں اور ان کے ہر ملکی اور غیر ملکی دورے کے دوران ان کے کھانے کی فہرست اخبارات کی زینت بنتی ہے۔ جیل میں 6 سال قیام کے دوران جب بھی کسی مشرک افسر کا دورہ ہوا، اس نے اظہارِ ہمدردی پہلا سوال یہی کیا کہ کھانا ملتا ہے یا نہیں۔ ہم جب اس بات میں جواب دیتے تو وہ کہتا کہ آپ لوگوں کو اور کیا چاہیے، آرام سے کھانا مل رہا ہے۔ کھانے کے ساتھ ہندوؤں کے اس تعلق کو دیکھ کر ہمیں ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی یاد آتا تھا کہ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے جبکہ مومن صرف 1 آنت سے کھاتا ہے۔ اسلام کی انہیں تعلیمات اور اسلام کے اسی مزاج کے سامنے رکھتے ہوئے دل نہیں چاہتا کہ اس تحریری سلسلے میں کھانے کے بارے میں مفصل تذکرہ کیا جائے، لیکن چونکہ یہ بھی تصور کا ایک اہم رخ ہے کہ مجاہدین کو گرفتار ہونے کے بعد کس طرح کے سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاکہ کافروں کے انسانیت نوازی کے نعروں کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے۔ مجاہدین بھی ذہنی طور پر ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہیں، اس لیے مختصر سا تذکرہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ بادامی باغ سری نگر کے عقوبت خانے میں مجاہدین کو 3 ٹائم کھانا دیا جاتا تھا۔ صبح کے وقت بغیر دودھ کے کڑوا قہوہ اور پانی، ڈبل روٹی کے 2 ٹکڑے، وہ دوپہر کو ابلی ہوئی بے مرچ بے مسالہ بے روغن سبزی اور ریت ملے آٹے سے بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی چپاتیاں۔ یہی کھانا شام کو بھی ہوتا تھا۔ عقوبت خانے کے ملازمین نے بتایا کہ سالن میں مسالہ ڈالنے کے لیے فی قیدی ہر ماہ صرف 1 روپیہ ملتا ہے اور بس ابتدا میں یہ کھانا منہ اور حلق میں اتارنا کافی دشوار تھا۔ کئی دن تک صرف 1-2 لقمے پر 24 گھنٹے گزر جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر بعض فوجی نہایت ہمدردی کے انداز میں کہتے تھے کہ کھاؤ گے نہیں تو کیسے زندہ رہو گے، اور بعض فوجی آپس میں یہ بھی کہتے ہوئے سنے گئے کہ معلوم نہیں یہ اس کے قدر کم کھا کر کس طرح زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالی رزاق ہے، چند دن کی آزمائش ہمارے بھلے کے لیے تھی۔ وہ رب جو یہ آزمائش لایا تھا اس نے برداشت بھی خوب عطا فرما دی، اور دل میں تلاوت وغیرہ کا شوق کھانے پر اسی طرح سے غالب آ گیا کہ کھانے کی طرف توجہ تک نہیں ہوتی تھی، اور کئی وقت ایسے بھی گزر جاتے تھے کہ 1 لقمہ بھی نہیں لیا جاتا تھا۔ کھانا لانے والوں میں بعض مسلمان بھی تھے اور وہ یہ صورتحال دیکھ کر بعض اوقات رو پڑتے تھے اور تنہائی میں کھانا کھانے کی نصیحت کرتے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا رزق صرف روٹی سالن کے لقموں کی صورت میں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ روزی کسی کو کھانے کی صورت میں، کسی کو ذکر کر کے ذریعے بھوک ختم کرنے کی صورت میں، اور کبھی صبر و قناعت کی صورت میں نصیب ہوتی ہے۔ محبت کرنے والے کے لیے آپ کا ذکر ہی بہترین شربت ہے، اور دوسرے شربت اس کے مقابلے میں شراب کی طرح بے حقیقت ہیں۔ کچھ دن ظاہری آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے تنگ ظلمت قدے میں انواع و اقسام کی ظاہری روزی بھی پہنچانا شروع فرما دی۔
ذیل میں اس سلسلے کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے۔ بہنوں کی قربانی۔ گرفتاری کے وقت جو رقم ہمارے پاس تھی وہ انڈین سپاہیوں نے ہڑپ کر لی۔ میرے پاس پاسپورٹ کے ساتھ $1200 بھی تھے جو بر وقت اطلاع کرنے کی وجہ سے کاغذوں میں محفوظ رہے۔ جموں کے ایک جج نے گرفتاری کے 5.5 سال بعد یہ فیصلہ سنایا کہ یہ ڈالر قیدی کو واپس دیے جائیں۔ اس فیصلے پر ابھی عمل درآمد نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو رہائی نصیب فرما دی۔ رہائی کے وقت یہ ڈالر مجھے واپس نہیں کیے گئے اور یوں انڈیا ابھی تک ان ڈالروں کا مقروض ہے۔ چونکہ گرفتاری کے وقت ساری رقم لے لی گئی تھی، اس لیے ہم جب بادامی باغ سری نگر کے اس عقوبت خانے میں پہنچے تو بالکل خالی ہاتھ تھے۔ ابتدا میں کئی دن اسی طرح گزرے، لیکن پھر کشمیری مسلمان بہنوں کی قربانی سے رقم پہنچنا شروع ہو گئی۔ یہ بہنیں اپنے بھائیوں سے ملاقات کے لیے جیل کے بیرونی حصے میں آتی تھیں تو ساتھ کچھ رقم بھی نہایت ہوشیاری سے چھپا کر لے آتی تھیں۔ حالانکہ لیڈی پولیس کی طرف سے تلاشی کا سخت انتظام تھا، لیکن کشمیر کی مائیں بہنیں تو مجاہدین کو اسلحہ تک پہنچاتی ہیں۔ ان غیرت مند، باحیا اور بہادر بیٹیوں کے لیے چند نوٹ لانا کون سا مشکل کام تھا۔ اسی طرح جیل کے بعض ملازمین بھی یہ خدمت سر انجام دیتے تھے۔ باہر مجاہدین نے ان سے رابطہ کیا اور اندر ہم نے ان پر دورے ڈالے اور چند دن بعد ہمارے لیے جیل میں رزق کی تنگی ختم ہو گئی۔ اس عقوبت خانے کی انتظامی نگرانی CMP یعنی سینٹرل ملٹری پولیس کے پاس تھی۔ یہ فوج کی پولیس ہوتی ہے اور اس کے اہلکار سر پر سرخ ٹوپی پہنتے ہیں۔ ان کے بازو پر وردی کے اوپر ایک پٹی ہوتی ہے جس پر انگریزی میں MP یعنی ملٹری پولیس لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے پاکستان میں بھی اسی قسم کی فوجی پولیس کو بعض اوقات ٹریفک کنٹرول کرتے دیکھا ہوگا۔ ہمارے یہاں عقوبت خانے پر CMP کے کئی ملازم متعین تھے۔ ان میں سے ایک آسام کا ہندو رائے تھا جو اپنی باتوں اور سخت رویے سے انڈیا کا بے حد وفادار معلوم ہوتا تھا۔ اس عقوبت خانے کے قیدی فوجی قانون کے مطابق صرف 3 چیزیں باہر سے خرید سکتے تھے: ڈبل روٹی، سگریٹ اور بیڑی۔ ان اشیاء کی خریداری کا کام رائے کے ذمے تھا۔ قیدیوں نے اسے چارہ ڈالا تو وہ پھنس گیا اور اپنے من مانے ریٹ پر تمام وہ چیزیں لا کر دینے لگا جو اس عقوبت خانے میں ممنوع تھی۔ وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے رشوت نہیں لیتا تھا، لیکن چیزوں کے بھاؤ اس قدر لیتا تھا کہ خود وہ اور اس کا آفیسر آہستہ آہستہ مالدار ہوتے جا رہے تھے۔ مکھن، بسکٹ، موم بتیاں، مٹھائیاں، پھل، اچار، چٹنیاں اور معلوم نہیں کیا کیا وہ لا کر دے دیتا تھا۔ ان دنوں اس کی ملکی وفاداری بھی ہلکی پڑ گئی تھی اور وہ ہمدردی والی باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ سب قیدیوں کو جھوٹ بولنے کی باقاعدہ عملی مشق کراتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں بڑا افسر بن کر آؤں گا اور آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ کیا کیا ملتا ہے، آپ نے جواب دینا ہے بریڈ، ڈبل روٹی، بیڑی، سگریٹ۔ چنانچہ وہ افسر کے انداز میں آ کر پوچھتا تھا اور قیدی اس کا سکھلایا ہوا جواب دیتے، جس پر اسے اطمینان ہو جاتا کہ اگر اچانک کسی بڑے افسر نے چھاپا مار کر قیدیوں سے پوچھ لیا تو خلاف قانون آنے والی چیزوں کا اظہار نہیں ہوگا۔ میرے سیل میں آزاد کشمیر کے ایک مجاہد بند تھے۔ ان کی طبیعت میں مزاح کا عنصر تھا۔ ایک بار جھوٹ کی مشق کے دوران رائے نے اس سے آ کر پوچھا کیا ملتا ہے۔ اس نے کہا بریڈ، بٹر، مکھن، سگریٹ۔ یہ سن کر رائے پریشان سے سٹپٹا گیا اور کہا کتنا بار شور مچایا ہے پھر بھی نہیں سمجھتا، کتنی بار سمجھایا ہے پھر بھی نہیں سمجھتا، بٹر مکھن نہیں بولنا۔ پھر رائے نے دوبارہ افسر بن کر پوچھا کیا ملتا ہے۔ مجاہد نے کہا بریڈ، بٹر۔ نہیں، بٹر نہیں ملتا، بالکل نہیں ملتا۔ رائے یہ سن کر بہت پریشان ہوا اور مجھے کہنے لگا جناب آپ اسے سمجھائیں، یہ شاپ کو پھنسوائے گا۔ جناب آپ اسے سمجھائیں، یہ سب کو پھنسوائے گا۔ میں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، میں اسے سمجھا دوں گا۔ رائے کی فراخ دلی کو دیکھ کر ہم نے اپنے کھانے میں اجتماعی سدھار کر لیا اور وہ اس طرح کے کچھ اچار، پیاز وغیرہ منگوا لیا گیا۔ ہر کھانے کے ساتھ پیاز کاٹ کر اس میں کچھ اچار ملا کر ساتھیوں کو دے دیا جاتا۔
جس سے کھانا بآسانی حلق سے اتر جاتا تھا۔ لڈو اور مچھلی۔ بعض ساتھیوں کے پاس زیادہ رقم آئی تو انہوں نے لڈو منگوا کر سب ساتھیوں میں تقسیم کیے۔ یہ لڈو جیل میں بڑی نعمت محسوس ہوتے ہیں۔ ساتھیوں نے اپنے حصے کے لڈو سنبھال کر رکھ لیے اور پاکستانی رواج کے مطابق کھانے کے بعد آدھا پورا کھانے لگے۔ اس طرح 1.5-2 دن کھانے کے بعد میٹھا کھانے کی پاکستانی عادت بھی پوری ہو گئی۔ معاملہ آگے بڑھا تو بعض رفقا نے رائے کو مچھلی کے ڈبے لانے پر راضی کر لیا۔ وہ پیک مچھلی کے چھوٹے ڈبے لے آیا، لیکن یہ تجربہ کامیاب نہیں ہوا اور مچھی کی بو نے ذائقہ گیری کے متولیوں کو مایوس کر دیا۔ موم بتی پر سالن۔ بعض ساتھی رائے سے موم بتیاں منگوانے میں کامیاب ہو گئے۔ ابتدا میں یہ موم بتیاں اندھیرے میں تلاوت کے کام آتی تھیں، لیکن جب ان کی مقدار بڑھ گئی تو ایک ماہر ساتھی نے ان موم بتیوں پر سالن کی اصلاح شروع کر دی۔ وہ 3 موم بتیاں جلا کر ان کے گتے کے ڈبوں کا چولہا بناتا اور اوپر پلیٹ رکھ کر اس میں مکھن اور کٹی ہوئی پیاز ڈال دیتا، پھر اس میں جھیل کے سالن کو تڑکا لگا دیتا۔ یہ عیاشی چند دن تک جاری رہی، لیکن پھر اس پر پابندی لگ گئی۔ کچھ دن تک انہیں موم بتیوں پر پیاز، مکھن اور مرچوں کی ایک چٹنی بھی بنتی رہی، جسے سالن میں ڈال کر سالن کو خوش ذائقہ بنا لیا جاتا تھا۔ یہ چیزیں چونکہ سخت غیر قانونی تھیں، اس لیے ان کی مدت بہت کم ہوتی تھی۔ جیل کا حلوہ۔ موم بتیوں کا دور آیا تو صبح کا ناشتہ شابانہ ہو گیا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صبح کے ناشتے میں ڈبل روٹی کے 2 پیس اور کڑوا قہوہ ملتا تھا۔ جب فتوحات کا زمانہ شروع ہوا تو مکھن منگوا لیا گیا، جو پرانی ڈبل روٹی کو لذیذ بنا دیتا تھا۔ موم بتیوں کے دور میں مزید سدھار رہا کہ مکھن کے ذریعے ڈبل روٹی کو تل لیا جاتا، بے حد لذیذ ہو جاتی تھیں۔ انہی دنوں ایک مجاہد ساتھی جسے بیکری کے کام کا کافی تجربہ تھا، اس نے اس عقوبت خانے میں حلوہ کھلانے کی پیشکش کی۔ اس کے لیے کہیں سے ایک باریک رسی، موٹے دھاگے اور ایک برتن کا انتظام ہو گیا۔ اس نے رسی کا ایک سرا اپنے سیل کی چھت سلاخوں کے ساتھ باندھا اور دوسرے سرے کے ساتھ برتن کو باندھ کر زمین سے تھوڑا اوپر لٹکا دیا، پھر نیچے موم بتیاں جلا کر مکھن کو اسی برتن میں گرم کیا اور اس میں چینی کو بھونا، پھر ڈبل روٹیوں کو پانی میں چورا کر کے اس میں ڈال کر خوب اچھی طرح پکا لیا اور یہ عجیب و غریب سا حلوہ ساتھیوں کو پیش کر دیا۔ 2 دن تک یہ حلوہ بہت مقبول رہا، لیکن پھر اس کے خلاف بعض آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں اور کچھ رفقا نے اس پر کچے پن کا الزام لگا دیا۔ اختلاف رائے کی وجہ سے یہ حلوہ زیادہ دن تک اپنا جلوہ نہ دکھا سکا۔ ویسے بھی موم بتیوں کا ترقی یافتہ دور بہت مختصر تھا۔ عقوبت خانے میں بھنی ہوئی مرغی۔ عید کے دن کشمیری بھائیوں کی ملاقات آئی تو ان کے اہل خانہ نے ہمارے لیے مرغی کا بھنا ہوا لذیذ گوشت بھجوایا۔ سچ یہ ہے کہ کھاتے وقت گوشت کا مزہ کم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا لطف زیادہ آ رہا تھا۔ کہاں یہ ظلم کا گڑھ اور کہاں یہ اعلیٰ درجے کے کھانے، واقعی یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ جیل کے نگراں نصیب سنگھ تک یہ کارگزاری پہنچی تو اس نے کشمیریوں پر پابندی لگا دی کہ وہ ملاقات پر سے کوئی چیز جیل میں نہ لایا کریں۔ اس پابندی پر بہت سختی سے عمل کرایا گیا، چنانچہ کشمیری مسلمان ہمارے لیے جو کچھ پکا کر لاتے تھے وہ انہیں یہاں تو واپس لے جانا پڑتا تھا، یہاں جیل ملازموں کو کھلانا پڑتا تھا۔ اس پابندی سے پہلے کشمیری سیب ہمارے پاس بکثرت پہنچتے تھے، لیکن پابندی کے بعد ان تمام نعمتوں پر قدغن لگ گئی۔ والحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ بڑا کھانا۔ فوجی اصطلاح میں اچھے کھانے کو بڑا کھانا کہا جاتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، روزانہ کی خوراک میں سے کچھ رقم جمع کر لی جاتی ہے اور جب کوئی تہوار وغیرہ ہوتا ہے تو اس جمع شدہ رقم سے اچھا کھانا پکا کر کھایا جاتا ہے۔ یہ بڑا کھانا پاکستانی فوج میں بھی ہوتا ہے، البتہ ہم نے یہ اصطلاح سب سے پہلے بادامی باغ کے عقوبت خانے میں سنی تھی، جہاں ہمیں عید سے 1 دن پہلے ہی بتا دیا گیا کہ کل آپ لوگوں کو بڑا کھانا دیا جائے گا۔
صبح کا ناشتہ حسب معمول تھا۔ ہم سب سمجھ گئے کہ بڑا کھانا صرف ایک وقت کا ہوگا، پورے دن کا نہیں۔ دوپہر کے وقت لنگر کے فوجی خلاف معمول کئی دیگچے اور پتیلیاں اٹھا کر لائے۔ یہ سارے اوپر سے ڈھکے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ہمارا کھانا ایک بڑی بالٹی میں آتا تھا، آج بالٹی کی جگہ دیگچے بڑے کھانے کی علامت نظر آ رہے تھے۔ کھانا ابھی تقسیم ہونا باقی تھا کہ ایک کشمیری مجاہد کے پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی۔ وہ درد کی شدت سے لوٹنے پوٹنے لگا۔ باقی قیدیوں نے ڈیوٹی پر موجود سنتری کو بتایا، وہ عقوبت خانے کے فوجی کمپاؤنڈ کو بلایا۔ کمپاؤنڈ چھٹی کا دن شراب کے نشے میں منا رہا تھا۔ ویسے بھی وہ بہت ظالم فوجی اور آسام کا متعصب ہندو تھا۔ اس نے اس مجاہد کو میڈیکل روم میں لے جا کر بری طرح تشدد کیا، نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ بیمار مجاہد کی چیخیں پورے عقوبت خانے میں گونجنے لگی۔ اپنے کمروں اور سیلوں میں موجود قیدی یہ چیخیں سن کر بے تاب ہو گئے۔ عید کا خوشیوں بھرا دن، دشمن کی قید اور پھر یہ اندھناک ظلم، اکثر ساتھی بستروں میں منہ ڈال کر رونے لگا اور احتجاج کی فضا قائم ہو گئی۔ بیمار مجاہد کو مار پیٹ کر واپس لایا گیا تو اس کی حالت دیکھ کر سارے مجاہدین آہ بکا میں ڈوب گئے۔ جیل کے حکام نے بچ بچاؤ کی کوشش کی، مگر غم و غصے کی فضا بہت گرم ہو چکی تھی اور مجاہدین اس آسامی کمپاؤنڈ کو مارنے پر تلے ہوئے تھے۔ جیل حکام نے معذرت کے بعد کھانا پیش کیا تو کسی نے نہیں کھایا، حالانکہ اس عید میں ملاقات پر سے کچھ لانے پر بھی پابندی لگ چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دیگچیاں اور پتیلے واپس جا رہے تھے اور مجاہدین کرام عید کے دن بھوکے پیٹ اور غمگین دل کے ساتھ بہت یاد کر رہے تھے۔ عقوبت خانے میں جنات کا پیچھا۔ عقوبت خانوں میں اکثر مجاہدین عبادات کا خوب اہتمام کرتے تھے۔ عام لوگ بعض قرآنی آیات کو مد نظر رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل وقت میں زیادہ عبادت کرنا مشرکین کا طریقہ ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ قرآن مجید میں مشرکین کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ صرف مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، جبکہ عام حالات میں اسے بھول جاتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ لیکن مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ اسی طرح مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کو خوب پکارنا، اس کے حضور آہوزاری کے ساتھ توبہ استغفار کرنا، اس کی نصرت کا سوال کرنا، یہ بھی مومن کی صفت ہے۔ کما فی قول تعالی حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ مصیبت، مشقت اور تکلیف کی حالت میں انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس پر سے دنیا کی فانی محبت کا زنگ اترنے لگتا ہے، تب عبادات کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے اور اس کی عبادت میں کسی قدر جان بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ البتہ کچھ شکیل قلب لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مصیبت کی گھڑیوں میں پہلے سے زیادہ گناہ گار بن جاتے ہیں اور ان کا دل سخت قسم کا باغی بن جاتا ہے۔ کیفیت میں مبتلا ہونا مصیبت در مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ اسے حفاظت فرمائے۔ بادامی باغ کے عقوبت خانے میں بعض ساتھیوں نے ابتدائی طور پر زیادہ عبادت کی طرز اپنائی تو انہیں دیکھ کر باقی ساتھیوں کو بھی ترغیب ہوئی اور چند دنوں کے اندر اندر ماحول میں واضح تبدیلی نظر آنے لگی۔ در حقیقت مجاہد کو ہر حال میں خوب عبادت گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اپنے نفس کو جہاد پر آمادہ رکھنا اور دشمنوں پر غلبہ پانا، یہ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کی نصرت کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کے لیے نیت اور اعمال کا درست ہونا بے حد ضروری ہے۔ چنانچہ وہ مجاہدین جو نماز، تلاوت اور ذکر کا اہتمام نہیں کرتے، وہ بہت جلد جہاد سے دور ہو جاتے ہیں اور صرف نام کے مجاہد بن کر رہ جاتے ہیں۔ وہ عبادات جن کا ساتھیوں نے زیادہ اہتمام کیا ہے، تلاوت کی کثرت، ذکر اللہ کا اہتمام، تہجد اور دیگر نوافل کی پابندی، نفل روزوں کی ترتیب اور آیت کریمہ کے ختمات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں مقابلے اور مسابقے کی خاصیت رکھی ہے، چنانچہ عبادات میں ساتھی چپکے چپکے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگے اور ہر ایک نے دوسرے سے بڑھ کر خود کو عبادت کی باعث مشقت میں ڈالا۔ بعض ساتھیوں نے مسلسل 40 دن نفل روزے رکھے، بعض نے ماضی کی قضا نمازوں اور روزوں کی ترتیب شروع کر دی، بعض نے آیت کریمہ اور اللہ الصمد کے ورد کو لاکھوں کی تعداد تک پہنچایا،
پیر اور جمعرات کے دن عبادات کا خاص اہتمام کیا جاتا تھا۔ تقریباً تمام ساتھی روزہ رکھتے تھے۔ اس بارے میں ماحول اس قدر پختہ ہو چکا تھا کہ جو ساتھی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا تھا وہ خود کو گناہ گار سمجھتا تھا اور دوسروں کے سامنے کھانے پینے سے پرہیز کرتا تھا۔ حالانکہ اجتماعی طور پر سوائے ترغیب کے اور کوئی سختی یا التزام نہیں تھا، مگر ماحول اپنی راہیں خود متعین کر لیتا ہے۔ عبادات کے اسی دور میں رہائی کے لیے مختلف وظائف کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد اکثر ساتھی ایک مخصوص مقدار میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کا ورد کرتے تھے۔ 1.25 لاکھ بار آیت کریمہ تو بہت بار پڑھی گئی۔ الحمدللہ اللہ الصمد کا ورد بھی لاکھوں کی تعداد میں ہوا۔ بعض لوگوں نے سورہ انفال اور سورہ جن پڑھنے کے لیے کہا تو اس کا بھی خوب اہتمام ہوا۔ رہائی کے وظیفوں کے بعد اچانک اگلا مرحلہ جنات کو قابو کرنے کے عملیات کا شروع ہو گیا۔ دراصل عملیات کی ایک کتاب کسی طرح سے عقوبت خانے میں پہنچ گئی۔ اس میں جنات کو تابع کرنے کے لیے بعض عملیات کا تذکرہ تھا۔ کچھ ساتھیوں نے یہ کتاب پڑھ لی، بس پھر کیا تھا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، آنکھیں بند کر کے جنات کے پیچھے پڑ گئے۔ بندہ نے انہیں سمجھایا کہ بھائی آپ لوگ ابھی تو خود قیدی ہیں، اس حال میں دوسری مخلوق کو قید کرنے کی فکر میں پڑنا فضول اور لا حاصل ہے، مگر ساتھیوں پر ایک دھن سوار تھی اور دراصل اس شوق کے پیچھے رہائی کا شوق ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جنات کو قابو کر کے ان کے کندھے پر بیٹھ کر جیل سے باہر چلے جائیں گے۔ کافی بحث و تمحیص کے بعد بعض ساتھیوں نے زبردستی اجازت لے لی، حالانکہ بندہ قطعاً اس کے حق میں نہیں تھا، لیکن اس سخت جگہ پر ساتھیوں کی فرمائش مانے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ جناتی عملیات کا سلسلہ پورے زور و شور سے شروع ہو گیا۔ بعض ساتھی اپنے سیلوں میں سر چھپا کر سورہ جن پڑھ رہے تھے، بعض نے خوب روزے رکھے اور شکر کے پانی سے افطار کا سلسلہ شروع کیا۔ کسی نے نمک کھانا چھوڑ دیا تو کسی نے ساتھیوں سے بات کرنا، مگر جنات بہت سمجھدار تھے، وہ بقول ان ساتھیوں کے آخری لمحات میں ہاتھوں سے پھسل جاتے تھے۔ میں کہتا تھا کہ جنات تو آپ لوگوں پر ہنستے ہوں گے اور اپنے بچوں سے کہتے ہوں گے چلو بیٹا آج تمہیں کچھ پاگل دکھاتے ہیں جو خود قید میں ہیں اور ہمیں قید کرنے کے لیے ڈورے ڈال رہے ہیں۔ ہمارے مذاق کے باوجود ساتھی نہایت استقامت کے ساتھ جنات کی تسخیر کے لیے خود کو تھکاتے رہے، بلکہ مجھ سے اصرار کرتے رہے کہ آپ بھی یہ عمل شروع کر دیں، کیونکہ ہمیں امید ہے کہ اگر آپ نے یہ عمل کیا تو فوراً کام بن جائے گا۔ ساتھیوں کے اصرار پر کوٹ بھلوال جیل میں بندہ نے بھی 3 دن کا یہ عمل شروع کر دیا۔ 2 دن رات کی پڑھائی کے بعد تیسرے اور آخری دن اچانک جیل حکام سے لڑائی کا ماحول بن گیا۔ بندہ کو خبر پہنچی تو وظیفہ توڑ کر ڈنڈا لے کر باہر نکل گیا اور اس کے بعد کبھی اس طرح کے عملیات میں نہیں پڑا، بلکہ دوسروں کو بھی روکتا اور سمجھاتا رہا۔ بادامی باغ کے عقوبت خانے میں بعض ساتھیوں نے اس طرح کے عملیات کے دوران دباؤ اور خوف کی شکایت کی اور اسے اچھے آثار میں سے قرار دیا، جبکہ کچھ ساتھیوں نے اسے مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے قیس کا دباؤ قرار دیا۔ عملیات والے ساتھی ہر وظیفے میں ناکامی کے باوجود سونا بنانے والوں کی طرح استقامت کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہے۔ بادامی باغ کے بعد کوٹ بھلوال جیل اور پھر تہاڑ جیل میں ان کی یہ محنت جاری رہی۔ ان کے ہاتھ لوگوں کی نظر سے غائب ہونے والا ایک عمل آ گیا۔ ایک ساتھی نے کئی دن تک صرف کھجور سے روزہ رکھا اور افطار کیا، روزانہ دھوپ میں کئی گھنٹے بیٹھ کر عمل کیا۔ آخری دن پسینے میں شرابور حالت میں عمل ختم کر کے اس نے آواز دے کر ساتھیوں سے پوچھا کیا میں نظر آ رہا ہوں؟ ساتھیوں نے کہا پہلے سے زیادہ نظر آ رہے ہو۔ اس پر وہ کافی پریشان ہو گیا اور اٹھ کر اندر آ گیا، ورنہ اس کا ارادہ غائب ہونے کے بعد اندر آنے کا نہیں، جیل سے باہر جانے کا تھا۔ اس طرح کے ہر واقعہ کے بعد عملیات والے ساتھی اپنی کسی غلطی کو ڈھونڈ کر کہتے کہ عمل تو طاقتور تھا مگر ہم سے پڑھنے میں فلاں غلطی ہو گئی تھی۔ سونا بنانے والے ساری زندگی پر امید رہ کر بالآخر ناکام مرتے ہیں اور زندگی میں ہر ناکامی کے بعد یہ کہہ کر خود کو امید دلاتے ہیں کہ بس صرف ایک آنچ کا فرق رہ گیا تھا۔ بالکل یہی حالت ہمارے وظیفہ بعض ساتھیوں کی تھی۔
ہمارے ایک ساتھی نے 40 دن تک روزہ رکھ کر سخت مشقت والا ایک جناتی عمل کیا۔ اس عمل کے مطابق آخری رات 2-3 بجے جنات نے حاضر ہو کر گرفتاری پیش کرنی تھی۔ عمل پورا ہونے کے بعد جب آخری رات آئی تو وہ مسلسل پڑھتے رہے، مگر رات کے 2-3 بجے انہیں نیند آ گئی۔ صبح نماز کے لیے اٹھے تو اکیلے تھے۔ ساتھیوں کو پتہ چلا تو سب نے کہا جنات تو آئے تھے مگر انتظار میں بیٹھ کر چلے گئے اور آپ سوتے رہ گئے۔ تہاڑ جیل کے بعد دوبارہ کوٹ بھلوال واپسی ہوئی تو عملیات کا سلسلہ جاری رہا، لیکن جب سرنگ کی کھدائی شروع ہوئی تو عمل کی مصروفیت نے عملیات سے ان ساتھیوں کی دقتی طور پر جان چھڑا دی۔ ایک سچ۔ بادامی باغ سری نگر کے عقوبت خانے میں کئی ایسے واقعات بھی پیش آئے جنہیں دلچسپ کہا جاتا ہے۔ بندہ نے تہاڑ جیل میں قیام کے دنوں میں جیل کی بوجھل فضا کو قابل برداشت بنانے کے لیے ان واقعات کو کلمہ بند کیا اور اسیران رائے حق کو سنایا۔ ان مضامین کو سن کر اسیران رائے حق کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ لیجیے آپ بھی سچے واقعات پر مشتمل ان مسکراتی تحریروں کو پڑھیے اور ان سے وہ سبق لیجیے جو ان تحریروں کا اصل مقصود ہیں۔ ایک سچ۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں جھوٹ آسانی سے بولا جاتا ہے، جبکہ سچ بولنے کے لیے بہت ساری احتیاطی تدابیر کی جاتی ہے۔ اس ملک کی اکثریت جھوٹ بولنے کی عادی ہے اور جھوٹ زندگی کا ایک اٹوٹ انگ بن چکا ہے۔ اگر یہاں کوئی سچ بولنا چاہتا ہے تو پہلے دائیں بائیں دیکھتا ہے، پھر آواز آہستہ کرتا ہے اور پھر اپنا منہ سننے والے کے کان کے ساتھ فٹ کرتا ہے، تب جا کر سننے والے کو بات کرنے والے کے منہ کی بدبو کے بھینکوں میں سچ کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ یہاں چونکہ جھوٹ زندگی کا ایک حصہ ضرورت اور فیشن ہے، اس لیے اس کے انداز اور اس کا معیار بھی مختلف ہے۔ بعض لوگ جان چھڑا کر جھوٹ بولتے ہیں اور بعض بلا سوچے سمجھے۔ کچھ لوگ اپنی شان و شوکت بنانے کے لیے ایسا کرتے ہیں تو کچھ لوگ ملک کی شان بڑھانے کے لیے۔ مجھے انڈین آرمی کا ایک حوالدار ملا، اس نے کہا آپ لوگ انڈیا سے نہیں لڑ سکتے، انڈیا بہت بڑی شکتی طاقت ہے، انڈیا کے پاس 30 کروڑ فوج ہے۔ اس کی بات سن کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا جناب 30 کروڑ کس طرح ممکن ہے؟ پھر تو یہاں کا ہر تیسرا آدمی فوجی ہونا چاہیے، حالانکہ یہاں 1.5 کروڑ تو معذور لوگ ہیں، 1 کروڑ کے قریب ایڈز کے مریض، یہاں عورتوں کی تعداد اور مردوں سے بڑھ رہی ہے، سانس میں 10 کروڑ فوج کو نکل گئے۔ میں نے اعتراض کیا مگر وہ ڈٹے رہے۔ بادامی باغ آرمی انٹروگیشن سینٹر پوچھ تاچھ 6 مرکز کا نگران ایک صوبیدار نصیب سنگھ تھا، مگر حقیقت میں بڑا بد نصیب تھا۔ ہم نے 5 ماہ میں اسے صرف ایک بات سچی سنی، اس کے علاوہ اس نے کبھی سچ بولنے کی تکلیف نہیں کی۔ اس کی باتیں اور اس کی حرکتیں دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ یہ شخص انڈیا کے کلچر اور تہذیب کا چلتا پھرتا نمونہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ شراب پی کر بھی جھوٹ بولتا تھا، حالانکہ ہم نے تجربہ کیا کہ اکثر ہندو شراب پی کر سچ بولتے تھے کیونکہ شراب دماغ کو الٹ دیتی ہے۔ بڑے بڑے آفیسر رات کو شراب کے نشے میں دھت جب قیدیوں کی کوٹریوں کے چکر لگاتے تو کئی اہم راز بتاتے جاتے اور نشے میں کی ہوئی ان کی اکثر باتیں سچی نکلتی تھیں، جبکہ عام حالات میں کی ہوئی ان کی کوئی بات سچی نہیں نکلتی تھی۔ جبکہ مسلمان کا معاملہ برعکس تھا کہ وہ شراب پی کر جھوٹ بولتے تھے، لیکن نصیب سنگھ اپنے دماغ کی سیدھی اور الٹی طرف صرف جھوٹ ہی محفوظ رکھتا تھا، اس لیے ہر حال میں جھوٹ بولنا اس کے لیے بسہولت ممکن رہتا تھا۔ جب وہ سینٹر میں داخل ہوتا تو دروازے سے ہی کچھ بولتا ہوا آتا اور ہم ذہنی طور پر جھوٹ کی بدبو سونگھنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ وہ ہمارے پاس آ کر ایک ایک کو پکارتا، ہاں بھائی پترکار صحافی، ہاں بھائی فوٹوگرافر، ہاں بھائی کمانڈر، اور پھر ہم سب کو اکٹھا کر کے نشانے باندھ کر جھوٹ بولتا۔ کبھی کہتا بس عنقریب میں پاکستان جا رہا ہوں آپ لوگوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ کبھی وہ اقوام متحدہ والوں سے مل کر آیا ہوتا تھا اور کارگزاری سناتا تھا۔ ایک بار 15 دن غائب رہا، واپس آیا تو کہنے لگا میں پاکستان سے ہو آیا ہوں،
تم سب کے باپ ملے تھے؟ ہمارے ایک ساتھی نے کہا میرے والد بھی ملے تھے۔ کہنے لگا ہاں وہ تو خاص طور پر ملے تھے۔ اس ساتھی نے کہا میرے والد کو تو کافی عرصہ پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ نصیب سنگھ گالی دے کر بولا پھر انہوں نے کوئی نقلی آدمی ملا دیا ہوگا۔ ایک بار وہ آیا، ہم نماز پڑھ رہے تھے، وہ دیکھتا رہا، ہم فارغ ہوئے تھے، کہنے لگا تم غلط طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں کل ہی سری نگر شہر میں گیا تو سوچا آج مسلمانوں کی نماز بھی پڑھ لوں۔ مسجد میں جا کر جب میں نے نماز پڑھی تو وہ تو دوسری طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے۔ تم عجیب لوگ ہو، تمہیں اتنا بھی دھرم دین کا علم نہیں۔ اس بد نصیب شخص کی معلومات بھی عجیب تھیں۔ کہتا تھا پاکستان اور انڈیا کی جنگ 74 میں ہوئی تھی، اس میں جو قیدی پکڑے گئے تھے ان کا کیمپ میں چلاتا تھا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 80 لاکھ تھی، اب 7 کروڑ ہو چکی ہے۔ وہ اپنی زندگی کی غلاظتیں کھل کر نہیں بلکہ مبالغے سے بتاتا تھا۔ ہمیں شرم آتی تھی، مگر کل جب میں نے انڈیا کے سب سے نیک نام ہندو لیڈر نرسمہا راؤ کے معاشقے کی داستان BBC پر سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہندو معاشرے میں شرافت اور پاک دامنی نام کی چیز تو صرف گنگا اور جمنا دریاؤں کے لیے وقف ہے۔ روئے زمین پر تو اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ وہ شخص جو گفتگو کرتا تو ہر لفظ کے بعد ماں یا بہن کی گالی بکنا ضروری سمجھتا تھا۔ اب آپ اس کی گفتگو کی صرف 2 سطریں ملاحظہ فرمائیں۔ اس کی گالی کی جگہ کانٹے کا نشان لگا رہا ہوں۔ یار ہماری گورنمنٹ بڑی ہے، تم جیسے ملیٹنٹوں کے لیے یہاں پر 300 آرمی والے ہیں اور 7 ہم CAP والے ہیں اور کھانا پکانے والے الگ ہیں۔ ایک مرتبہ بابری مسجد کی بات چلی تو اس نے داستان گھڑ لی۔ کہنے لگا میں جودھیا آتا جاتا تھا، میں نے خود دیکھا وہاں مسجد بھی تھی اور مندر بھی، دونوں بالکل اکٹھے تھے اور دونوں چھوٹے چھوٹے تھے۔ کسی نے چندہ دیا، دونوں بڑے بن گئے اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ بابری مسجد تنازع کی یہ داستان تو اس کے علاوہ شاید کسی کو معلوم نہیں تھی۔ ہم 5 مہینے اس کے جھوٹ کی نحوست برداشت کرتے ہیں رہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ملا جھوٹا ہی ملا۔ ہندوؤں میں جھوٹ اس قدر کیوں ہے، اس پر بھی کبھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ مختصر یہ کہ اس نے 5 مہینے میں بے شمار جھوٹ بولے، ان میں سے جو مجھے یاد ہے ان کو اگر الگ لکھا جائے تو لطیفوں کی ایک کتاب بن جائے گی، لیکن اس نے ایک سچ بھی بولا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس سچ کا تذکرہ ضرور کیا جائے۔ ایک دن کوئی خبر آئی، وہ اس پر تبصرہ کر رہا تھا۔ ہمارے ایک ساتھی نے چھیڑنے کے لیے کہ جناب اس سے انڈیا کی بڑی بدنامی ہوگی، اس نے برجستہ کہا یار بدنامی اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی کچھ عزت ہو۔ نانی بولے فارسی کیا نام ہے، کہاں سے پکڑے گئے، کتنے فوجی مارے ہیں تم نے، کتنے پیسے ملتے ہیں تمہیں، یہ وہ سوال ہیں جن کا ہمیں دن رات جواب دینا پڑتا تھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے پنجرہ نما سیلوں میں بند تھے اور ہمیں دیکھنے والوں کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ اول تو سنتری مسلط رہتے، پھر کوئی آفیسر آ جاتا، بعض آفیسر اپنے دوسرے دوست آفیسر کو بلا کر لاتے تاکہ ہمیں دکھا کر اپنی بہادری کا سکہ بٹھا سکیں کہ ہم نے ایسے خطرناک اگروادی دہشت گرد پکڑ رکھے ہیں۔ اس صورتحال سے ہم اتنے تنگ تھے کہ ہمیں چڑیا گھر کے جانور اچھے لگنے لگے، جو بے زبان ہونے کی وجہ سے تماشا کرنے والوں کے خیالات سننے سے محفوظ رہتے ہیں، مگر ہماری بے بسی تو ان جانوروں جتنی یا ان سے بھی زیادہ تھی، اور اضافہ یہ کہ ہمیں سوالات کے جوابات بھی دینے پڑتے تھے اور بیوقوفوں کی باتیں بھی سننی پڑتی۔ ایک مرتبہ تو حد ہو گئی، انڈین آرمی کے آفیسر عورتوں کو لے کر آ گئے، غالباً وہ عورتیں بھی آفیسر تھیں۔ ہم اس ملاقات کے دوران نظریں جھکائے کھڑے رہے اور ہم نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ مایوس اور ناراض ہو کر چلے گئے۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا، فوراً ہی فیصلہ ہوا اور عمل شروع ہو گیا۔ ایک سیل سے بلی کی، دوسرے سیل سے بکرے کی، تیسرے سے گھوڑے کی اور چوتھے سے کسی اور جانور کی آواز آنے لگی۔ سنتری دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے خاموش کرانے کی پوری کوشش کی، مگر یہ تو مرکزی شورا کا فیصلہ تھا،
ہر ساتھی حسب استطاعت آنکھیں بند کر کے توجہ سے کوئی نہ کوئی آواز نکال رہا تھا۔ مجھ جیسے اناڑی خاموش تھے مگر دل سے شریک تھے۔ سنتریوں نے آفیسروں کو بتایا کہ پاکستانی دہشت گرد عجیب و غریب آوازیں نکال رہے ہیں۔ آفیسر بھی خود پہنچ گئے مگر یہاں سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا حرکت ہے؟ جواب ملا پہلے سارا دن مرد آتے تھے، آج عورتیں بھی آ گئیں، گویا کہ چڑیا گھر ہے اور ہم جانور اب ہم بھی جانوروں کی بولی بولیں گے، خواہ کوئی بھی آ جائے۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک سنتری نے سمجھا یہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے ساتھ سیل میں ایک ساتھی بکرے کی آواز اتنی مہارت سے نکالتا تھا کہ بکرا سنے شک میں پڑ جائے۔ اس سنتری کی بکرے سے کچھ مشابہت ہو گئی۔ اللہ کی مرضی، جیسا چاہے بنا دے۔ وہ آواز سن کر بدک جاتا۔ ایک بار وہ آفیسر کو لے آیا۔ آفیسر نے آ کر ہمیں کہا یہ سنتری کچھ شکایت کر رہا ہے۔ اس نے سنتری کی طرف دیکھا۔ سنتری نے کہا سر یہ مجھے بکرا کہتے ہیں۔ میرے ساتھی نے کہا جناب آپ خود ان کی شکل دیکھیں، یہ تو انسان ہیں، بکرے تھوڑی ہیں، میں ان کو کیسے بکرا کہہ سکتا ہوں؟ آفیسر نے سنتری کے چہرے کی طرف دیکھا تو خود اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اب وہ اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش بھی کر رہا تھا اور رعب برقرار رکھنے کی بھی۔ چنانچہ اس نے ان دونوں سے توجہ ہٹا کر مجھ سے کہا ہاں بھائی آپ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے کہا سنتری کو خواہ مخواہ شک ہو گیا ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں، خیر چھوڑیے، بات چل رہی ہی تھی ہمیں دیکھنے کے لیے آنے والوں کی اور ان کے سوالات۔ ہر آنے والا ہم سے آخری سوال یہ کرتا کھانا ملتا ہے؟ ہم کہتے جی ہاں ملتا ہے، بس اس کا انداز بدل جاتا، کوئی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اداکاری کرتا تو کوئی دونوں ہاتھ کمر کے اطراف میں رکھ لیتا، اور بات سب کی ایک ہوتی یہ ہمارا ہندوستان ہے جو دشمنوں کو بھی کھانا دیتا ہے۔ پاکستان میں ہمارے قیدیوں کو کھانا نہیں دیتے مگر ہمارے ہاں اصول ہیں، ہم سب کو انسان سمجھتے ہیں۔ بہرحال ایک لمبی تقریر شروع ہو جاتی تھی جسے ہم غمگین دل اور بھوکے پیٹ کے ساتھ سنتے تھے کیونکہ وہاں کا کھانا کھانے کے قابل نہیں ہوتا تھا۔ اکثر پوچھنے والے تو اتنا پوچھتے کھانا ملتا ہے اور پھر ایک لمبی تقریر، انڈیا کی فراخ دلی پر جھاڑتے اور چلے جاتے، مگر بعض یہ بھی پوچھتے کھانا کیسا ہوتا ہے؟ ہم کبھی تو یہ سوچ کر کے کھانے میں کیا عیب نکالیں، جواب دیتے بس ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ اس پر وہ مٹک مٹک کر پھر تقریر کرتے، لیکن کبھی کبھار ہم تنگ آ کر کہتے یہ کھانا تو جانور بھی نہیں کھا سکتے، بس پھر ان کا انداز بدل جاتا اور کہتے کیا ہم تمہیں اپنی پاکٹ سے دیں، جو گورنمنٹ نے دیا ہے وہ تمہیں کھانا پڑے گا۔ یہ تماشا روزانہ ہوتا تھا۔ اگر ہم کھانے کا عیب نہ نکالتے تو ہندوستان کی تعریف سننی پڑتی، اور عیب نکالتے تو جواب ملتا کہ ہم کیا کریں، کیا ہم اپنی جیب سے دیں؟ اور ہم دل ہی دل میں سوچتے اللہ کا شکر ہے یہ اچھا کھانا نہیں دیتے، کیونکہ جب ریت سے بھری روٹی اور پانی میں ابلی خراب سبزی پر یہ مشرک اتنا احسان جتلا رہے ہیں تو اگر اچھا کھانا دیں گے تو اس کی کتنی باتیں اور سننا پڑیں گی۔ پھر جب اگلے دن کوئی مشرک پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کسی فنکار کی طرح کھانا دینے پر انڈیا کی تعریف کر رہا ہوتا تو اس پر اردو کی یہ کہاوت صادق آتی، جو ایسے شخص پر بولی جاتی ہے جو احسان تو بہت معمولی کرتا ہے اور جتلاتا حد سے زیادہ ہے، دو ماشے کی آرسی، نانی بولے فارسی۔